بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید پارٹ 5۔ اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدر کو خدمت میں حاضر کر دیا۔ عقیدر اپنے رویے پر معافی مانگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینے میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز اور قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے معاملات سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے۔ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں اور فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار
اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پرفریب اور شہر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوچ پر کوچ کرتے، ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے، بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے اور ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرح امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھانے کے بعد شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد نے توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے ساتھ لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پہ حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکے میں مارے جانے والے میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ بن کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریبیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان باندھ ڈالا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سانجھی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تیار کر لیا تھا جو نہ کہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے لیس بھی تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب سے جنگ نہ چھیڑی جائے۔ جاری ہے۔ ناظرین کرام، بقیہ سٹوری اگلے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔